بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف۔ میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ اختلاف میں آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے ناخوشگوار واقعہ کے بارے میں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں۔ اس پر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ راجہ محمد خان صاحب تجزیہ کار، ملک عتیق صاحب تجزیہ کار۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت دیا۔ راجہ صاحب، آج جو اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور پاکستان کو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے 12 جانیں جا چکی ہیں، 27 سے زیادہ لوگ ہمارے زخمی ہوئے، اور اسلام آباد جیسا جو ایک کروشل ایریا ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے جس طریقے سے کھلے عام، تو اس وقت جو ہے ہماری فورسز کو، ہمارے اداروں کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، بالخصوص ہماری عوام کو، سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ جب تمام لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم مل کے اس کو کنسنسس کے ساتھ جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے کھلے عام سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی جب پاکستان کی بات ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ایم کیو ایم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب ملک کی بات ہوگی تو سارے ایک پیج پہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام تمام سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ جب ملک کی بات ہوگی تو اس پہ سیاست نہیں کی جائے گی، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں، سارے اختلافات اپنی جگہ پہ۔ جب ملک کی بات ہوگی تو ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے میوچل کنسنسس جب ہوگا تو مل کے ہمیں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھاتے تو کل یہ جیسے آج اسلام آباد میں ہوا ہے تو اگلا ٹارگیٹ ان کا لاہور کی طرف ہوگا۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ افغانستان کے کئی اکاؤنٹ سے ٹویٹس وغیرہ بھی کھلے عام چل رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، اور عوام کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ راجہ محمد خان صاحب، اسلام آباد جیسا شہر محفوظ نہیں ہے، کیا یہ سیکورٹی ناکامی تھی؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریسنٹلی جو مارکہ حق پاکستان نے حاصل کی ہے، تو یہ چیز انڈیا ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ جہاں پہ دنیا پوری نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ممالک کے لوگ ہمارے سے خوش ہیں۔ انڈیا جیسے ملک جو ہیں وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی موقع ملے اور وہ ایک دفعہ پھر سے جنگ چھیڑ سکیں یا کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی بھول ہے کہ پاکستان کو اس قسم کا کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارا جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو وہ فرنٹ پہ آ نہیں رہے، وہ بیک اینڈ پہ جس طریقے سے ان کو استعمال کر کے اپنا یہ ایک گنونا مقصد جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مارکہ حق کے بعد اب ان نے جس طریقے سے ٹرمپ نے بھی آپ نے دیکھا ہے کھلے عام اپریشیٹ کیا پاکستان کو، باقی تمام ممالک نے کیا ہے، سعودیہ سے جس طریقے کی ہمارے ڈیفنس پیکٹ وغیرہ سائن ہوئے، تو یہ چیزیں انڈیا دیکھ رہا ہے۔ تو آج اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک دفعہ کمزور دکھا سکے۔ تو اسلام آباد ضرور انسیف رہا ہے اس معاملے پہ، مگر ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کے پی کے والا جو ہمارا ایریا ہے جہاں پہ وہ کیڈٹ کالج والا واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ بہت ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور اگر ہم لوگوں کو اگر کے پی کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، یا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے، ان کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے، مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہی ہمارا بارڈر بھی لگتا ہے اور وہ سب سے کروشل ایریا ہے۔ تو اس کو ہمیں اچھی طریقے سے اوور کم کرنا پڑے گا، ورنہ ہم نے پہلے پاس میں جیسے بلوچستان میں واقعہ دیکھا ہے جو پیش آیا تھا، اس طرح کے کئی واقعے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب تک ہم ساری پارٹیز، ادارے، لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے اور ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مگر اگر آج سارے ایک پیج پہ بیٹھ جائیں، جیسے فیڈرل گورنمنٹ آج کے پی کے گورنمنٹ سے رابطہ کرے، یہ لوگ آپس میں بیٹھیں، ایک میوچل ایگریمنٹ بنائیں اور اس کے اوپر کام کریں، تو پاکستان کو انشاءاللہ شکست کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ راجہ محمد خان صاحب، دلی اور اسلام آباد میں دھماکوں کا وقت قریب تھا، کیا یہ سازش تھی یا ویسے ہی؟ یہ بالکل ایک سازش ہے، اور جس طریقے سے انڈیا میں باتیں بھی چل رہی ہیں کہ وہ جو ان کا مشن تھا سندور کا، اس کا وہ پارٹ 2 ایک دفعہ پھر سے اس کا لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کیونکہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، ہمارا جس طریقے سے جغرافیکل لوکیشن ہے، بارڈرز ہمارے ساتھ اس طریقے کے جڑے ہوئے، جیسے ہی کل وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بلاسٹ ہوا تو ان لوگوں نے، ان کے میڈیا نے جس طریقے سے سامنے آ کے یہ الزام پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو جب بھی انڈیا پہ کوئی چیز ہوگی یا افغانستان پہ کوئی چیز ہوگی تو سب سے پہلا خیال یا سب سے پہلا الزام یا مظلم جس کو وہ ٹھہراتے ہیں وہ پاکستان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں پاکستان کو بہت ہی
کیئرفلی جو ہے اپنے اقدام لینے پڑیں گے، کیونکہ بہت ٹائم بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی ہمارا ملک جو ہے دنیا بھی اسے اپریشیٹ کر رہی ہے. کچھ حد تک ہم لوگ ریوائول کی طرف جا رہے ہیں، کچھ پالیسیز ہم نے چینج کی، ہم نے اپنی فارن پالیسی میں تبدیلی لائی ہے، ہم نے انٹرنیشنلی اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں. تو یہ رکاوٹیں ہمیں واپس سے پیچھے دھکیلنے کے لیے، تو اس کو ہمیں بہت ٹیکنیکلی جو ہے ہینڈل کرنا پڑے گا. جس طریقے سے ابھی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ پاکستان واپس سے اس وقت ایک اسٹیٹ آف وار کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو اگر ہم آج ہی یہاں پہ کاؤنٹر نہیں کریں گے تو آپ کی جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے جو حالات تھے ہمیں ان کی طرف واپس دھکیلا جائے گا، کیونکہ جو ہمارے ساتھ کے ممالک ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمیں اس ترقی پہ، اس بلندی پہ دیکھنا نہیں چاہتے. راجہ محمد خان صاحب، بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج اے جی این سے بھی بات کی، میں بھی ادھر ہی تھا. تو ان کا بیان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب پاکستان کی بات ہوگی تو ہم ایک ہوں گے. دیکھیں بالکل ایسی ہے. اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کے پی کے سب سے سینسٹیو ایریا، جیسے کیڈٹ کالج کا بھی وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جس طریقے کے آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں سینسٹیوٹی کے ایشوز رہتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ پوری پاکستان تحریک انصاف جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا وہ بیانیہ ہے اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس سیاسی جماعت کے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، مولانا فضل الرحمان تک کی پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو جب بات ملک کی ہوگی، قوم کی ہوگی، اس پاکستان کی ہوگی، تو کوئی بندہ اس پہ سیاست نہیں کرے گا. اس میں ہم اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کے چلیں گے. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہمیں ایک ایز اے پازیٹیو میسج دیکھنا چاہیے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کو کے پی گورنمنٹ کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے سینسٹیو ایریا کے پی کے ہے اس وقت. اگر اس کو ہم کاؤنٹر کر لیتے ہیں تو ہم اس ایشو سے بہت اچھے طریقے سے ایلیمنیٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. تو میوچل کنسنسس پہ ان لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، تاکہ ہم عوام کی سپورٹ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ اور اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کے ساتھ اس جنگ کو جیت سکیں. راجہ محمد خان صاحب، گورنمنٹ کو دہشت گردی کے معاملے میں دینی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے دینی جماعتوں کو، باقی سیاسی جماعتوں کو، میں تو کہتا ہوں بالخصوص جو پاکستانی عوام ہے اس کو بھی، حالانکہ ان کا ہمارا اس وقت اداروں کا کام ہے کہ وہ عوام کو ہمیں پروٹیکٹ کریں، مگر ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. جب سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تب اس مسئلے کا ہم حل نکال سکتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی دینی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی وہ شخص ہو، پاکستان کے لیے نفرت کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی ہے. محب وطن سارے لوگ ہیں اور سب لوگ جو ہے اپنی جان لگا دیں گے اس ملک کی خاطر. ہماری فارن پالیسی جو اس وقت جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو لبیک کہنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں بہتر سے بہتر کام کیا جائے. راجہ محمد خان صاحب، غیر قانونی افغانیوں کو ڈی پورٹ کرنے میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے جب یہ پاکستان اور افغانستان والا معاملہ تھا، میرے حساب سے پاکستان نے اس وقت ایک بہت اچھا جسچر دکھایا تھا جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے ان کو اپنے ملک میں انٹری بھی دی تھی، ہر طریقے کی سہولت بھی دی تھی. آج بھی آپ دیکھیں میجورٹی لوگوں کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں، پاسپورٹس ہیں، وہ ان لوگوں نے ہمارے ملک کے استعمال کیے ہیں. ہر طریقے کے سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس ملک میں، انہیں ایک اچھے طریقے سے ایک اچھی زندگی دی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں جب وہاں پہ اس طریقے سے امیگرینٹس آتے ہیں تو شاید ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو ہم لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان میں کیا. تو ہمارا ایک بڑا پازیٹیو اور اچھا رول رہا ہے اس میں. مگر بدقسمتی سے اس کے بعد ہم نے آخر ہمارے ملک کی بھی کچھ پرائیورٹیز ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس اور کچھ مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہم نے جو ایکشن لیا ہے وہ اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی بہتری کے لیے لیا ہے. مگر اس کو اس چیز سے انٹرلنک نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے اس سب کے باوجود اچھے ریلیشن رہنے چاہیے. دونوں ممالک کا بارڈر ساتھ جڑتا ہے، مل کر انویسٹمنٹ کے ٹرمز میں، فارن پالیسی کے ٹرمز میں بہت ساری چیزوں پہ بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چاہے اگر ان کا کوئی ملٹری آپریشن کے حوالے سے ایشو ہو، پاکستان جس طریقے سے وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا جو وہاں پہ میڈیشن کر سکتا ہے، وہ کوئی اور ملک ان کے لیے نہیں کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. جس طریقے سے ابھی قطر نے بھی ایفرٹ کی، ٹرکی نے بھی ایفرٹ کی کہ پاکستان کے اور افغانستان کے ریلیشنز کو کسی طریقے سے ٹائی اپ کیا جائے. تو افغانستان بیسیکلی اگر اس پہ کام کرے جو دہشت گرد وہاں پہ ہیں اور پاکستان کی اس میں مدد کرے تو چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. ایشو اس وقت افغانستان یا پاکستانی عوام کا نہیں ہے. وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں جو غلط طریقے سے پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ اس کا امپیکٹ ہے اور اس سے لڑنے کی اس وقت دونوں ممالک کو ضرورت ہے، پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی. ویلکم بیک. راجہ محمد خان صاحب، ملک میں ایک نئی آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
دیکھیں جی 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، اور جس طریقے سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ سینٹ سے بھی اپروو ہوئی ہے، پھر اب 28ویں ترمیم کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ امینڈمنٹس تو حکومتوں کا MNAs کا بیسکلی کام ہی لیجسلیشن ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ آپ کہیں کہ سیکنڈری ہے، جو بنیادی ان کا کام ہے وہ لیجسلیشن کا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ عوام کے حقوق کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کی جانی چاہیے۔ جو 27th امینڈمنٹ ہے اس میں جب تک سب لوگوں کا کنسنٹ نہیں ہوگا، میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور پھر 17th امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور کس طریقے سے بعد میں انہی امینڈمنٹس کو ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس کا پہلا کلوز یہ تھا کہ 17th امینڈمنٹ کو ہٹا دیا جائے۔ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جب تک سب لوگ، سارے سٹیک ہولڈرز، ضروری نہیں ہے صرف پارلیمنٹیرینز، بلکہ جب تمام لوگ اس کے اوپر آن بورڈ ہوں گے تو وہ لانگ ٹرم میں ایک افیکٹو پالیسی بن سکتی ہے۔ تو 27th امینڈمنٹ میں کئی چیزیں آئی ہیں، جس میں سے جو میرے حساب سے اچھی چیز یہ کی گئی ہے کہ جس طریقے سے جو صوبوں کا اختیار جو لیا جا رہا تھا وہ اس پوائنٹ میں سے ہٹایا گیا ہے۔ فی الحال 27ویں ترمیم تک تو نہیں ہے، اگر 28ویں میں وہ محدود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک بات کی چیز ہے، کیونکہ صوبے بہت کمزور ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ کیے جانے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ایجوکیشن کے ٹرم میں ہے، چاہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے ٹرم میں ہے، ہیلتھ کے ٹرمز میں ہے، تو وہ آلریڈی کیونکہ ایک کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان سے وہ بھی ان کا حق چھین لیتے تو میرے حساب سے گراس روٹ لیول پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پیش آتا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جیسے کہ جو جوڈیشل ریفارم آیا ہے، یہ ضرور ہے کہ اب سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں رہیں جو اس سے پہلے ان کے پاس رہیں۔ تو اب بہت ساری سچویشنز کو ہمیں اگر اینالائز کریں تو وہ 15 سے 20 سال آپ پچھلا عرصہ جو اٹھا کے دیکھیں، جب جوڈیشری کے پاس تمام اختیارات تھے، جب ان کے پاس فریڈم تھی ہر لحاظ سے، تو وہ ان کی کیا کارکردگی تھی، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ کیا اس ٹائم پہ وہ اس طریقے سے پرفارمنس دے سکیں یا کوئی اس طرح کے فیصلے دے سکیں جو ملک اور آئینی لحاظ سے بہت بہتر ہوئے ہوں؟ تو جب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اپنے کام میں کمزور ہوگا یا وہاں پہ کوئی لوپ ہول ہوگا تو لازم ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بندہ انویڈ کرے گا۔ تو جوڈیشری کا جو نظام ہے جس طریقے سے چینج کیا گیا ہے، یہ میرے خیال سے تمام وکلاء کو دیکھنا چاہیے، تمام ججز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاید ان کو اپنی پاس ہسٹری نکال کے دیکھنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اب ججز کے ٹرانسفرز بھی ہوں گے، اب کیسز بھی آئینی عدالت میں سنے جائیں گے، تو اب ہمارا ایک پراپر آپ کہیں گے یہ ایک اسٹرکچرل ریفارم آ چکا ہے۔ راجہ محمد خان صاحب، 27ویں آئینی ترمیم میں اپوزیشن کے اعتراضات درست ہیں؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ تو رہیں گے، کبھی بھی کوئی چیز ہوگی تو اس پہ آپ کو 100% میوچل ایگریمنٹ نہیں ملے گا، مگر جس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ پریزیڈنشل امیونٹی دی جا رہی ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک جماعت کے وہ سربراہ رہ چکے ہیں اور ایک پارٹی کو وہ ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں، تو آج آپ اور میں اگر انہیں سوال نہیں کر سکتے، کوئی ادارہ ان کو کویسچن نہیں کر سکتا، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ تو پریزیڈنٹ کے عہدے پہ میرے حساب سے ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے، عوام سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بندہ اکاؤنٹیبل ہے۔ تو جب آپ ایک بندے کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کریں گے تو وہ سوالیہ نشان ضرور بنے گا تمام لوگوں کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب تک میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوگا، کنسنسس نہیں ہوگا پراپر طریقے سے، تو اس طریقے سے ان ترامیم کا اس طریقے سے اتنا افیکٹو ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو نہیں ہوں گے، ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے، صرف 1 سے 2 دن کی بحث کا طریقہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ڈیبیٹ سیشن ہوتا اسمبلی میں۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ پہلے میوچلی بیٹھنا چاہیے تھا، چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان نے صوبوں کو ان کے اختیارات کا معاملہ تھا وہ اس سے نکالا گیا۔ پھر یہ 2 منسٹریز، ایک پاپولیشن کی اور ایک ایجوکیشن کی صوبوں سے لے رہے تھے، وہ واپس پروٹیکٹ کی گئی، تو اسی طریقے سے بیٹھ کے شاید کئی چیزوں کے اوپر مزید کام کیا جا سکتا تھا، مگر ہم لوگ شاید جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت اپنی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کے بارے میں اس طریقے سے پرائیورٹی نہیں بنائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سارے لوگ مل کے ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور ان کو ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے جس سے ہمارا ملک آگے بڑھے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو سینٹ کا ماحول تھا، جو نیشنل اسمبلی کا ماحول تھا، اس سے نظر آ رہا تھا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی آن بورڈ نہیں ہیں کسی سلسلے میں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کل جب یہ اختیارات چینج ہوتے ہیں، کل کوئی اور پارٹی آتی ہے، اس کے پاس جب 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، تو آپ نئے چینجز بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے حساب سے اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا تاکہ تمام لوگ اس میں مطمئن رہتے۔ راجہ محمد خان صاحب،
27वीं आईनी तरमीम में अपोजिशन एहतजाज करेगी? देखिए जी, एहतजाज तो आप कहें अगर असेंबली के टर्म्स में, तो आपने जिस तरीके से देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट ही नहीं अपना कास्ट किया है, तो ये एहतजाज का उनका एक सिलसिला ज़रूर था। मगर अब जो मुल्की सूरत-ए-हाल जिस तरीके से इस वक्त बनी हुई है, बहुत सेंसिटिव मामला है जिस तरीके से जो आज वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में, तो इस तरह की सिचुएशन में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनने जो बयान दिया, तो उससे तो बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज गया कि फ़िलहाल हालांकि कई मामलात और कई इख्तलाफात चल रहे हैं जमातों के दरमियान, मगर क्योंकि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, तो उनकी तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया है। एहतजाज अगर आप कहते हैं असेंबली की हद तक या पॉलिटिकली आप कहें कि आपके सेशंस में, वहाँ पे आपको ज़रूर नज़र आएगा, कमेटीज़ में आपको नज़र आएगा, मगर फ़िलहाल इस तरीके की प्रोटेस्ट को वो इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से KPK में अभी बड़ा एक सेंसिटिव मामला बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट को इस वक्त तमाम सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड लेके, एतमाद में लेके चलना चाहिए। ये सियासत, ये तरमीमें, ये चीज़ें चलती रहेंगी। 27वीं तरमीम आ चुकी है, 28वीं के ऊपर मैं आपको आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि काम हो चुका है, और आप देखेंगे कि 28वीं तरमीम भी अंतकरीब सामने आएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें डिस्क्लोज नहीं हो सकी उस वक्त डिस्क्लोज होंगी, तो उनको उस वक्त भी टैकल किया जा सकता है। मगर फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी हमारा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अजीम हमारे लिए कुछ नहीं है। राजा मोहम्मद खान साहब, पीपल्स पार्टी कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करती है, मुसलसल तखीर का शिकार होने की वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वहाँ पे पेश की है और जिस तरीके से उनकी हुकूमत बनाने की प्लानिंग है, नज़र आएगी, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हैं, मेजॉरिटी उनके पास है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो कामयाब कर जाएंगे, तो हुकूमत वो ज़रूर बना लेंगे। इसमें ताख़ीर ज़रूर आई है, ताख़ीर के कई वजूहात हो सकते हैं। ताख़ीर में आप इसको, जो हमारी जो आइनी तरमीम है, इसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये सारा सिलसिला चल रहा था, तो कुछ चीज़ों को वक्ती होल्ड पे रखा गया, मगर ये सूनर और लेटर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएगी, और इसके बाद इनका जो अगला टारगेट है वो GB की हुकूमत की तरफ होगा। यही सिलसिला, यही चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो ताख़ीर ज़रूर आई है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि आज अनवारुल हक साहब जो है वो ज़्यादा देर ये हुकूमत कंटिन्यू कर पाएंगे। राजा मोहम्मद खान साहब, पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की अलामत समझा जाता है, आज पीपल्स पार्टी पे आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए जी, सवालिया निशान ज़रूर रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हो, या किसी भी सियासी जमात की बात हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, वहाँ पर अवामी राय जो है कि मैंडेट उस तरीके से लोगों का जो है वो सही तरीके से अवाम तक नहीं पहुँचाया गया है। तो जब इस तरह की सिचुएशन में लोग इक़्तिदार में बैठे होंगे और वो मज़ीद उस तरह की पॉलिसीज़ बनाते जाएंगे जो शायद अवाम के मफाद में नहीं होंगे, या ज़ाती मफादात या पार्टी के मफादात में होंगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो सवालिया निशान ज़रूर बनेंगी। आज भी तमाम जमातों का काम ये बनता है कि माजी को हम लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, माजी में ये हो गया, इस तरीके से चीज़ें थी। आज इन लोगों को आपस में बैठ के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इस तरह के मौके पे अगर हम एक दूसरे के साथ मुतनफ़र होकर चलेंगे और सियासी अपने इख्तलाफात को इस लेवल पे ले जाएं कि मुल्क की बेहतरी के लिए ना हो, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा तमाम पार्टीज़ के लिए भी, तमाम इदारों के लिए भी, क्योंकि ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, और इन लोगों को चाहे जिस तरीके से भी ये रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त इस मुल्क के, तो उनको सोचना चाहिए कि उनकी बेहतरी के लिए वो क्या इक़दामात ले सकते हैं, या वो उनको पीछे की तरफ धकेलते जा रहे हैं। राजा मोहम्मद खान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी सूबे में डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि उनके बयानात तो लगता है कि वो एक जज्बाती वज़ीर आला हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, सिचुएशन को इस तरीके से देखें कि बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट कास्ट हुआ है, जो जिस तरीके से लोगों ने एतमाद किया वो इमरान खान के ऊपर किया है। इसी तरीके से CM साहब जिस टाइम पे उन्होंने अपना हल्फ उठाया, तो उनकी पहली कोशिश थी कि मैं काबीना भी अपने कायद के मुताबिक बनाऊं, ताकि वो उन लोगों को डिप्लॉय आगे करें जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे सूबे में। मगर क्योंकि इन लोगों ने, आपको पता है जिस तरीके से अभी 4 दफ़ा हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में एक ऑर्डर दिया था कि हफ्ते में इनकी 2 दफ़ा मुलाकात कराई जाए, मगर आपके सामने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है।
تو جب ان کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو ان کو مجبوراً ایک کابینہ فل4 بنانی پڑی. ابھی بھی انہیں اپنی کابینہ میں کچھ لوگ شامل کرنے مگر ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. ان نے کچھ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر کے پی کے حوالے سے اپنے لیڈر سے ڈسکس کرنا ہے تو ان کو ڈینائی کیا جائے گا. تو وہ اس طرح کی صورتحال میں ضرور پرفارمنس میں آپ کہیں کہ تاخیر ضرور آ سکتی ہے, جس طریقے سے کابینہ لیٹ بنائی گئی ہے. مگر یہ ہے کہ سونر اور لیٹر آپ وہاں پہ کے پی کے میں کام بھی ضرور دیکھیں گے, کیونکہ جہاں پہ اس طرح کا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ رورل علاقہ زیادہ ہے تو وہاں پہ وداؤٹ پرفارمنس پاکستان تحریک انصاف زیادہ ٹائم وہاں پہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا سکے گی. تو ان نے وہاں پہ پرفارم کرنا ہے, اور پاس میں ان نے کئی چیزوں پہ کر کے دکھایا بھی ہے, جس طریقے سے صحت کارڈ کے انیشیٹوز وہ وہاں پہ لے کے آئے, اور ایجوکیشن میں امپروومنٹ آئی ہے, پولیس ریفارمز میں امپروومنٹ آئی ہے. مگر یہ سارا ویژن جو ہے وہ تب اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوا تھا جس ٹائم پہ عمران خان موقع پہ وہاں پر موجود تھے. تو کیونکہ اس وقت ان کو ان کی ٹیم سے دور کیا جا رہا ہے تو وہ ایک میرے حساب سے کہ بڑی غلط پالیسی بنائی جا رہی ہے, کیونکہ کے پی کے بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سندھ ہے, بلوچستان ہے, اسلام آباد ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی اور صوبہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان ہے. اگر کے پی کے میں بہتری آتی ہے تب اچھی چیز ہے, اگر پنجاب میں نون لیگ کوئی بہتری لے کے آتی ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے, اگر سندھ میں کوئی لے کے آتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو وہ اس میں بھی پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کرنا چاہیے, جس طریقے سے آپ ایک وزیر اعلیٰ کو روک رہے ہیں, 4 دفعہ وہ آئے یہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کے پاس آرڈر ہے, اور آپ سوچیں گے ایک پولیس والا وہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے ملاقات نہیں کرنے دیتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا جو ہے ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. صوبائی لیول پہ آپ چھوڑ دیں, فیڈرل لیول پہ بھی آپ شاید اس طریقے سے اتنا افیکٹو کام نہیں کر سکیں گے, یا اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے مضبوط نہیں کر سکتے جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ رہے گی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کریں تو سونر اور لیٹر آپ کو اکنامک سٹیبلٹی پروونشل لیول پہ بھی فیڈرل لیول پہ بھی انشاءاللہ نظر آئے گی. راجہ محمد خان صاحب, آخر میں آپ ہمارے نوجوان نسل کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے جی, نوجوان جو ہے اس وقت پاکستان کی جو آپ کہیں کہ بیک بون ہے, 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے, اور یہ ایک یوتھ بلج ٹرانسفارم ہوتا جا رہا ہے. حکومتی لیول پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مجبوری سے, خوشی سے نہیں, اپنی رضامندی سے نہیں, مگر مجبوری میں اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. پردیس کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی بزنس مین جا کے کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ایک مختلف چیز ہے, مگر ایک عام آدمی جب ہمارا چھوڑ کے اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر جا کے کام کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ اس کو یہاں پہ کوئی اچھی امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے. حالانکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہی لوگ جب باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے. بلکہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ریوائول بھی ہے وہ بھی ہم ریمیٹنس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے تو ہماری اکانومی بھی آگے چلے گی. تو نوجوانوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر حکومتی لیول پہ کچھ اقدامات ایسے ہوں, ایجوکیشن لیول پہ بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم شاید جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو صرف اسلام آباد, لاہور, کراچی جیسے مین شہر دیکھتے ہیں, مگر جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, جو ہماری تحصیلیں ہیں, پھر ان میں جو آگے گاؤں ہیں, جو وہاں پہ جو سکولز ہیں, وہاں پر جا کے جب آپ گراس روٹ لیول پہ سکولنگ دیکھیں گے, ایجوکیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شاید ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو وہ سہولتیں, وہ چیزیں آج بھی نہیں دے پا رہے ہیں جو ہمیں شاید انہیں کئی عرصہ پہلے دینی چاہیے تھی. تو جب تک ہم لوگ ان کے اوپر کام نہیں کریں گے, ان کو صرف اس لیے استعمال کریں گے کہ ان نے جلسے جلوسوں میں آنا ہے, نعروں کے لیے استعمال کریں گے, تو یہ اس نسل کے ساتھ زیادتی ہے. حکومتی لیول پہ چاہے صوبائی ہے یا چاہے وہ فیڈرل ہے, ان کو دن رات ایک کرنا چاہیے. آج اس اپنی یوتھ کو کسی صحیح طریقے پہ, صحیح ٹریک پہ لگانے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور کل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی نوجوان اس ملک کو بہت کامیاب کر سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.